ایک رات فرعون ملعون نے اپنے خواب میں دیکھا کہ دو درخت عالم بالا پر گئے اور پھر سارا عالم ان کے زیر سایہ ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے تمام حکیموں، نجومیوں اور جادوگروں کو بلایا، پھر اس سے پوچھا کہ تم خوب غور و خوض کر کے ہم کو اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ یہ سن کر فرعون سے ان لوگوں نے کہا، ہم اپنی اپنی کتابوں میں اس خواب کی تعبیر کو معلوم کرتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے خیالات کے مطابق اپنی اپنی کتابوں میں اچھی طرح غور کیا۔ پھر ان لوگوں نے آ کر فرعون سے کہا کہ قوم بنی اسرائیل سے ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو برباد کر دے گا اور تمام لوگ اس کے زیر حکم ہوں گے، یعنی ملک و میراث و نعمت کل اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ گفتگو ان نجومیوں کی سن کر فرعون بہت خوف زدہ ہوا اور بولا، وہ لڑکا کب پیدا ہوگا؟ تمام نجومی بولے کہ 3 دن رات میں وہ لڑکا اپنے باپ کی پشت سے مادر رحم میں آئے گا۔ یہ سن کر فرعون نے گھبراہٹ محسوس کرتے ہوئے حکم دیا کہ جتنے بنی اسرائیل ہیں کوئی بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر نہ ہونے پائے، اور جو کوئی اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا میں اس کو مار ڈالوں گا۔ چنانچہ اس نے ایک ایک آدمی بنی اسرائیل کے گھروں میں متعین کر دیا، اور فرعون کے ڈر کی وجہ سے بنی اسرائیل میں کوئی بھی اپنی بیوی کے پاس نہ جاتا تھا مگر قدرت الہی سے چارہ نہ تھا۔ اور باوجود اس تنبیہ اور تہدید کے، اس 3 دن رات کے اندر جو نجومیوں نے کہا تھا، روز موعود میں وہ لڑکا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے شکم میں آ گئے۔ اور اس کی شرح یوں ہے کہ ایک خاتون نام عمران کی بیوی تھی، وہ بھی بنی اسرائیل کی قوم سے تھی۔ اس سے پہلے اس کا ایک لڑکا بھی تھا اور ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام مریم تھا، اور عمران فرعون کے ندیموں میں سے تھا، اور وہ اس فرعون کے پاس تھا۔ بی بی کو شوق مباشرت کا جب ہوا تو اس کا ایسا غلبہ ہوا کہ صبر و قرار جاتا رہا۔ آخر وہ ٹھہر نہ سکی، رات ہی کو اٹھ کر اپنے گھر سے نکل کر فرعون کے دروازے پر جا پہنچی۔ اتفاقاً تمام دروازے کھلے تھے اور دروازوں پر نگہبان اور دربانوں کو سوتے ہوئے دیکھا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کا غلبہ زیادہ کیا ہوا تھا، چنانچہ وہ خاتون بے کھٹکے فرعون کے خواب گاہ میں جا پہنچی۔ وہاں اپنے شوہر کو دیکھا کہ فرعون کی نگرانی کر رہا ہے اور فرعون سوتا ہے۔ ادھر عمران اپنی بیوی کو دیکھ کر جبکہ تمام لوگ آرام کی نیند سو رہے تھے، شوق مباشرت زیادہ ہوا، پس وہاں سے سرک کر زن و شوہر نے مجامعت سے فراغت کر لی، اور اس گھڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں آئے۔ اس کے بعد بی بی خاتون وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر چلی آئیں، اور یہ بید کسی کو معلوم نہ تھا سوائے رب العالمین کے۔ وہ تو ہر بید جانتا ہے، بلکہ وہ تو ظاہر و باطن چیزوں کی خبر رکھتا ہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو فرعون نے اپنے نجومیوں کو طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ لڑکا پیدا ہوا یا نہیں، تو انہوں نے اپنے نجوم سے حساب لگا کر بتایا کہ وہ آج کی شب گزشتہ میں باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں آ چکا ہے۔ یہ سنتے ہی فرعون ملعون نے اپنے تمام کارکنوں کو حکم دیا کہ اگر کوئی بھی لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہو تو اس کو فوراً مار دو، لیکن لڑکی کو مت مارنا، اور خوف کے عوض میں اس کی ماں کو 70 درہم دے دینا۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا کہ روپے کے لالچ سے ماں باپ اپنے نوزائیدہ بچے کو فرعون کے پاس لاتے اور وہاں سے 70 درہم لے کر اپنی اولاد کو مار ڈالتے تھے۔ اور فرعون ملعون نے ہر ایک گھر میں بنی اسرائیل کے ایک ایک قبطی کو تعینات کیا
وہ قبطی اگر بیٹا ہوتا تو اس کو مار ڈالتا، اور اگر بیٹی ہوتی تو اس کو نہ مارتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ جب چھڑا دیا ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے کہ دیتے تھے تم کو، بڑی تکلیف سے ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹے اور زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، اور اس میں آزمائش ہوئی تمہارے رب کی بڑی۔ پس بنی اسرائیل کو فرعون ملعون نے بڑے دکھ میں رکھا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، یہاں تک اس نے کر رکھا تھا کہ ان کی عورتوں کے حمل آ کر دیکھتے اور ان کے پیٹ پر غیر محرم ہاتھ پھیرتے تھے کہ حمل ہے یا نہیں۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں حمل سے تھی۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ روٹی پکا رہی تھی، یکا یک ان کو درد ذہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ نہایت خوبصورت تھے، ان کی پیدائش سے سارا گھر روشن ہو گیا، اور جو بھی کوئی ان کی طرف دیکھتا تو اس کی آنکھیں حیرہ ہو جاتی۔ کچھ ہی عرصے میں فرعون کے لوگ بھی آ پہنچے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اندیشہ کر رہی تھی کہ یا اللہ میں اس بچے کو کہاں لے جا کر چھپاؤں، کیونکہ فرعون کے لوگ اس بچے کو دیکھتے ہی مار ڈالیں گے۔ یا اللہ اس معصوم بچے کو تو کسی جگہ پر پناہ دے دے۔ آخر مجبور ہو کر تندور کی آگ میں بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ڈال دیا اور ایک خالی دیگ اس کے اوپر چڑھا دی۔ اس کے بعد فرعون کے لوگوں نے آ کر خاتون کے پیٹ پر ہاتھ مارا تو کچھ حمل کا اثر نہ پایا، پھر وہ چلے گئے۔ ادھر خاتون اپنے فرزند کی محبت میں رونے لگی اور کہتی تھی کہ ناحق میں نے اپنے بچے کو تندور میں ڈال دیا۔ نہایت ہی افسوس کر کے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا کہ اب تو بچہ بالکل جل گیا ہوگا، اور کہنے لگی اگر جلے ہوئے بچے کی ہڈی ہوئی تو اس سے اپنے دل مجروح کی دعا کرتی۔ بعد اس کے جب انہوں نے اس چولہے کے اندر دیکھا تو وہ بچہ اسی آگ میں اپنے ہاتھ میں ایک سیب لیے کھیل رہا تھا۔ یہ حال دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا۔ یہ دیکھتے ہی ان کو اس تندور سے فوراً اٹھا لیا۔ اس کے بعد پھر متفکر ہوئی کہ اس لڑکے کو کہاں چھپا کر رکھوں، ایسا نہ ہو کہ فرعون کے لوگ اس کو آ کر مار ڈالیں۔ یہ کہتی جاتی تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ، اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کی ماں کو کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تم کو ڈر ہو اس کا تو ڈال دے اس کو دریائے نیل میں، اور اس میں نہ کچھ خطرہ کر نہ کچھ غم کر، ہم پہنچا دیں گے اس کو پھر تیری طرف اور کریں گے اس کو اپنے رسولوں میں سے۔ تب حضرت موسیٰ کی والدہ یہ بشارت پا کر بہت خوش ہوئیں اور ایک صندوقچہ بنانے کے لیے ایک بڑھئی کی تلاش میں نکل پڑیں۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام بصورت بڑھئی کے ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ ان سے کہنے لگی کہ کیا تم صندوقچہ بنانا جانتے ہو؟ وہ بولے ہاں میں صندوقچہ بنانا جانتا ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے گھر جا کر ایک صندوقچہ بنا کر چلے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو خوب دودھ پلایا اور بہترین حریر کے کپڑے میں لپیٹ کر اس صندوقچہ میں رکھ کر مکفل کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اور دوسری روایت میں یوں آیا کہ جب حضرت موسیٰ کی والدہ چپکے سے بڑھئی کو گھر میں لائی تو اس سے کوئی بھی آگاہ نہ تھا مگر ایک شخص ہمسایہ ان کا اس راز سے مطلع تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس سے بہت خوفزدہ تھی اور بڑھئی کو 70 دینار اجرت دے کر رخصت کیا۔ چنانچہ اس ہمسائے نے یہ چاہا کہ اس کی خبر فرعون کو کر دوں۔ جب وہ اس ارادے سے نکلا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی زبان گونگی ہو گئی۔ وہ اپنا جو مقصد لے کر گیا تھا فرعون سے نہ کہہ سکا۔ جب فرعون کے پاس سے باہر نکل آیا تو پھر اس کی زبان کھل گئی۔ یہ دیکھ کر پھر اس نے قصد کیا
کہ میں فرعون سے جا کر کہوں تو وہ پھر گونگا ہو گیا۔ جب وہ وہاں سے باہر آیا تو اس کی زبان پھر کھل گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایسا قصہ اس نے تقریباً 7 مرتبہ کیا، لیکن جب وہ فرعون کے قریب پہنچتا اور ارادہ کرتا کہ میں اس خبر کو فرعون سے کہوں تو اس کی زبان فوراً گونگی ہو جاتی۔ چنانچہ وہ مجبور ہو کر وہاں سے نکل آیا اور اس مقصد سے وہ باز آیا۔ پھر اس نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا۔ پھر اس نے یہ بات کسی سے نہ کہی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو اس صندوقچے میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیا اور حضرت موسیٰ کی بہن مریم سے کہہ دیا کہ اے بیٹی، تو اس صندوقچے کو دیکھتی ہوئی دریا کے کنارے کنارے چلی جا، کبھی ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص دیکھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ، اور کہہ دیا اس کی بہن کو کہ اس کے پیچھے چلی جا۔ پھر وہ دیکھتی رہی، اس کو اجنبی ہو کر ان کو خبر نہ ہوئی۔ پس اللہ کے حکم سے وہ صندوقچہ پانی میں بہتا ہوا دریائے نیل سے اس نہر کے اندر سے جو فرعون نے اپنے مل کے اندر ایک بڑا حوض بنایا تھا وہاں پر جا ٹھہرا، اور اس کی بہن یہ منظر دیکھتی رہی۔ اور اس وقت فرعون اپنی آسیہ خاتون کو لے کر تخت پر بیٹھا تھا۔ اچانک ان دونوں کی نگاہ اس صندوقچے پر پڑی۔ فرعون نے اپنی بیوی آسیہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا، یہ کیا چیز ہے جو پانی پر بہتی ہے؟ یہ کہہ کر دونوں اپنے تخت شاہی سے اٹھے، اس کے قریب جا کر دیکھا کہ ایک صندوقچہ ہے۔ فرعون نے چاہا کہ اس صندوقچے کو اپنے ہاتھ سے اٹھا لے، لیکن وہ صندوقچہ اس کے ہاتھ میں نہ آیا، کیونکہ فرعون مردود کفر و مشرک تھا، پلید کے ہاتھ سے نہ اٹھا۔ اس کے بعد آسیہ خاتون نے اپنے ہاتھ دراز کیے اور انہوں نے وہ صندوقچہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیا، پھر فرعون کے سامنے لا کر رکھا۔ پھر فرعون نے اس سے کھولنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اس صندوقچے کو نہ کھول سکا، مجبوراً تھک کر بیٹھ گیا۔ پھر آسیہ خاتون جو کہ مومنہ تھی، انہوں نے اس صندوقچے کو بسم اللہ پڑھ کر کھولا اور اس میں دیکھا کہ ایک لڑکا چاند صورت ہے، اس کے نور سے سارا فرعون کا گھر روشن ہو گیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کے دل میں اس کی محبت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی نیک صورت دی تھی کہ جو کوئی ان کی طرف دیکھتا فریفتہ ہو جاتا تھا۔ پھر آسیہ خاتون نے فرعون سے کہا، مجھے فرزند نہیں ہے، میں اس کو پالوں گی۔ یہ واضح ہوا کہ آسیہ خاتون بنی اسرائیل قوم سے تعلق رکھتی تھی، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کی چچیری بہن تھی اور وہ اچھی طرح اپنے خویش برادر کو پہچانتی تھی۔ پھر فرعون سے کہنے لگی، دیکھو یہ لڑکا تمہارا اور میرا نور چشم ہے، اس کو نہ مارنا کیونکہ ہم اس کو پالیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ، بولی فرعون کی عورت، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ لڑکا مجھ کو اور تم کو، اس کو نہ مارو، شاید یہ ہمارے کام آئے، یا بنا لیں اس کو ہم بیٹا اپنا۔ اور وہ اس بات کو نہ سمجھتے تھے، یعنی ان کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہی لڑکا بڑا ہو کر کیا کرے گا، لیکن وہ خوب جانتا تھا کہ یہ لڑکا بنی اسرائیل میں سے کسی نے خوف سے دریائے نیل میں ڈال دیا ہے۔ کہنے لگا، اگر ایک لڑکا نہ مارا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ سمجھ کر اس کو نہ مارا۔ اور فرعون کے یہاں ایک بیٹی تھی جو برس کی بیماری میں مبتلا تھی۔ اس نے آ کر دیکھا کہ لڑکا رو رہا ہے، اس کے منہ سے رال گرتی ہے۔ اس نے جلدی سے آ کر اس لڑکے کو اٹھا لیا، اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے جو لعاب نکل رہا تھا وہ لعاب اس لڑکی کے برس کے دبوں پر لگا تو اس کی برس کی بیماری جاتی رہی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یہ دیکھ کر آسیہ خاتون نے فرعون سے کہا، دیکھو یہ کیسا مبارک لڑکا ہے کہ اس کے منہ سے جو رال نکل رہی تھی وہ تمہاری بیٹی کے بدن پر لگی تو اس کے بدن سے برس کی بیماری جاتی رہی۔ یہ سن کر اس نے اپنی بیٹی کو بلایا، پھر دیکھا کہ واقعی جو برس کی بیماری تھی وہ ٹھیک ہو گئی۔ تب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیار کرتے ہوئے اپنی گود میں لے لیا اور ایک دائی دودھ پلانے کے لیے مقرر فرمائی،
اور کہتے ہیں کہ فرعون نے جب اپنے شہر کی تمام دائیوں کو بلایا اور بہت سی دائیاں آئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی دائی کا دودھ نہ پیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ، اور حرام کر دیا ہم نے اوپر اس کے دودھ دائیوں کا پہلے سے، پس خوائر موسیٰ اور ہارون موجود تھی، وہ بولی، یعنی وہ بہن جو اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی کہ وہ دریائے نیل کے کنارے بہتے بہتے فرعون کے گھر چلا گیا، وہ بھی اپنے بھائی کے پیچھے پیچھے فرعون کے گھر چلی گئی، اور وہ بولی کہ میں تمہیں بتاتی ہوں ایک گھر والی کو کہ پالے گی اس کو تمہارے واسطے اور واسطے اس کے وہ بہت خیر خواہ ہے۔ یہ سن کر فرعون نے کہا کہ لے آؤ ان کو۔ پھر وہ دوڑی ہوئی اپنے ماں کے پاس جا کر بولی کہ اے میری ماں، اللہ نے مہربانی کی ہے ہم پر، چلو تم میرے بھائی کو دودھ پلانے۔ اور فرعون بلاتا ہے، اس کو یہ معلوم نہیں کہ وہ تمہارا بیٹا ہے، اس نے بہت سی دائیوں کو بلایا تھا مگر وہ کسی کا دودھ نہیں پیتا، تم چلو، کیونکہ میں نے اجنبی طور پر تمہاری بات فرعون سے کہی ہے کہ میں دودھ پلانے والی ایک دائی لاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں خوش ہو کر فرعون کے گھر پر آئی، وہاں آ کر دیکھا کہ بہت سی دائیوں کو بلایا ہے لیکن کسی دائی کا دودھ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں پیتے۔ جب حضرت موسیٰ کی والدہ نے ان کو اپنی گود میں لیا اور اپنا دودھ پلانا چاہا تو انہوں نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا، اور حضرت موسیٰ کی ماں خوش ہو کر فرعون اور اس کے گھر والوں سے یہ کہنا چاہتی تھی کہ یہ بیٹا بھی میرا ہے۔ تب فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں القا ہوا کہ اے خاتون، یہ راز کسی پر مت ظاہر کرنا اور اپنا بیٹا کہہ کر کسی کو مت کہو۔ حامان جو فرعون کا وزیر تھا، اس نے اس قرینے اور قیاس سے معلوم کر لیا تھا، وہ وہاں کھڑا ہو کر دیکھتا رہا۔ تب حضرت موسیٰ کی ماں سے پوچھا کہ اے دائی، یہ لڑکا شاید تمہارے ہی بطن سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ بولی کہ ایسا نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ لڑکا میرا دودھ بہت خوشی سے پیتا ہے۔ پس فرعون نے اس سے کہا، تم اپنے دودھ پلانے کی اجرت ہر روز 1 دینار ہم سے لے لیا کرنا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے دودھ پلانے کی اجرت ہر روز 1 دینار لیتی اور مہینے کے 30 دینار لیتی تھی۔ اس طرح وہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر پہنچا دیا ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف کہ ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ اور وہ غم نہ کھائے، اور جانے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر نہیں جانتے۔ اسی طرح پر چند روز گزرے، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اپنی گود میں لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بوسے دینے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے منہ پر ایک زوردار تمانچہ لگایا۔ یہ کیفیت دیکھ کر فرعون بہت غصے میں آ گیا اور اسی وقت مار ڈالنے کا حکم دیا اور بولا، شاید یہ وہی لڑکا معلوم ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے میرا ملک تباہ و برباد ہوگا۔ اس وقت آسیہ خاتون نے کہا، اے فرعون، کیا تم نہیں جانتے کہ شیرخوار بچوں کا تو یہی فعل ہے، ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، اور یہ لڑکا بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے جو تم خیال کرتے ہو، اور تم نے تو تمام بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مار ڈالا ہے۔ پس اس کی آزمانے کے لیے حامان نے 2 تشت زر کے منگوائے، ایک تشت میں انگارے آگ کے رکھے اور دوسرے تشت میں یاقوت سرخ سے بھر کر حضرت موسیٰ کے سامنے لا کر رکھے، اور پھر یہ بولا، اگر یہ لڑکا آگ کے تشت میں اپنا ہاتھ ڈالے گا تو یہ سمجھنا کہ یہ لڑکا بنی اسرائیل کی قوم سے نہیں ہے، اور اگر یہ لڑکا یاقوت کے تشت میں ہاتھ رکھے گا تو سمجھنا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو ہمارا دشمن ہے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ اپنا ہاتھ اس یاقوت والی تشت میں ڈالیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل نے آ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر آگ کے تشت میں ڈال دیا۔ پس اسی تشت سے ذرا سی آگ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے منہ میں رکھ لی، اس سے کچھ زبان مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جل گئی
تب خاتون نے فرعون سے کہا، تم نے دیکھا کہ بچے نے آگ پکڑ کر اپنا منہ جلا لیا ہے، یہی خصائل بچوں کے ہوتے ہیں۔ پھر یہ بات سن کر فرعون ان کو گود میں لے کر پیار کرنے لگا، پھر ان کی ماں کے حوالے کر دیا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان طفولیت میں فرعون کے گھر میں جل گئی تھی، جس کی وجہ سے صاف گفتگو نہیں کر سکتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، نوکر چاکر فرعون کے اپنے ساتھ لے کر شہر میں پھرا کرتے تھے، اور لقب آپ کا پسر فرعون تھا، اور کبھی کبھی فرعون ملعون ان کا ہاتھ پکڑ کر سامنے بٹھا کر اکثر بات علم و حکمت کی لب شیریں سے سنتا، پھر بہت پیار بھی کرتا۔ جب حضرت موسیٰ کی عمر 20 برس کی ہوئی تو فرعون نے ان کی شادی بڑی شان و شوکت سے کر دی، اور شادی کے بعد 2 لڑکے پیدا ہوئے جن کے نام یہ ہیں، ایک کا نام ہرتون تھا اور دوسرے کا نام بلکا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تقریباً 30 برس رہے، پھر اس کے بعد شہر مدین کی طرف ہجرت کی اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے۔ جب آپ بڑے ہوئے تو آپ کے منہ میں جو وہ لکنت تھی، جو وہ آگ جب آپ نے منہ میں ڈالی تو آپ کا منہ جل گیا، جس سے آپ کی زبان میں لکنت تھی اور آپ کو بولنے میں بہت ہی پرابلم ہوتی تھی۔ تو تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرے سینے کو کھول دے اور میری زبان کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں۔ اور اگر آج بھی کسی کا سینہ تنگ ہے، کسی کی بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، یہ دعا اگر وہ پڑھے تو یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس سے اس کی زبان کھل جائے گی، اس کا سینہ کھل جائے گا اور لوگ اس کی بات کو آرام سے سمجھ بھی سکیں گے۔ تو دوستو، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا، اور یہ ایک وظیفہ تھا جو کہ آپ کی زبان کے کھلنے اور سینے کے کھلنے کے لیے ایک بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔